مسیح یسوع میں عزیز بہنوں اور بھائیوں، آج ہم ایک ٹائٹل پر، عنوان پر غور کریں گے، اور وہ ہے مصیبت میں ہمارا تصور خدا۔ مصیبت میں ہمارا تصور خدا، ہمارا کانسیپٹ کیا ہے خدا کے بارے میں جب ہم پر مصیبت آتی ہے۔ بہت دفعہ ہم اپنے حالات میں سے خدا کو دیکھتے ہیں۔ بہت دفعہ ہم اپنے حالات میں سے خدا کو دیکھتے ہیں، نہ کہ خدا میں سے حالات کو۔ بطور مسیح ایماندار ہم خدا کے بارے میں بہت سے دعوے کرتے ہیں کہ خدا باپ ہے، خدا پیار کرتا ہے، خدا شفقت سے بھرا ہے، خدا سنتا ہے، خدا جواب دیتا ہے، خدا فکر کرتا ہے، خدا سنبھالتا ہے، خدا مہیا کرتا ہے، خدا وفادار ہے، خدا انصاف کرتا ہے، خدا رحم کرتا ہے، خدا معاف کرتا ہے۔ عزیزو، لیکن ہمارے اندر کے حقیقی تصور خدا کا اس وقت علم ہوتا ہے جب ہم منفی حالات میں سے گزرتے اور دکھ سہتے ہیں۔ وہی وقت ہوتا ہے جب ہم اپنے حالات کی روشنی میں خدا کی تصویر بناتے ہیں، یا پھر خدا کے متعلق اپنے دعووں کو سامنے رکھ کر حالات پر غور کرتے اور خدا سے آس اور تسلی حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے دکھ ہی خدا کے ساتھ حقیقی تعلق اور ہمارے رویے کی نشاندہی کرتے ہیں۔ مضبوط سے مضبوط تر ایماندار کے لیے بھی خدشہ ہوتا ہے کہ دکھ، تکلیف، طویل بیماری یا کسی عزیز کی موت کے نتیجے میں اس کے ذہن میں بنی ہوئی خدا کی تصویر بگڑ جائے، بالکل اسی طرح جیسے کسی مصور کی بنائی ہوئی پینٹنگ پر پانی گرنے کے باعث تمام رنگ بکھر جائیں اور تصویر کا پہچاننا مشکل ہو جائے۔ عزیزو، جب ہم دکھوں میں سے گزرنے کی بات کرتے ہیں تو کلام مقدس میں سے ایک شخصیت کا خیال فوری طور پر ہمارے ذہنوں میں گردش کرنے لگتا ہے، اور وہ شخصیت ایوب کی ہے، جس کے صبر کی مثال نہ صرف مسیحوں بلکہ غیر مسیحوں میں بھی دی جاتی ہے۔ ایوب معاشرتی طور پر معتبر، معاشی اعتبار سے مستحکم، اخلاقی لحاظ سے مضبوط اور خدا کی نظر میں راست باز شخص تھا۔ شیطان نے اسے آزمانے کے لیے خدا کو چیلنج کیا۔ جنگ خدا اور ابلیس کے درمیان تھی، لیکن اس کا براہ راست اثر ایوب پر پڑا۔ جب اس پر مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹا، اس کا گھر برباد ہو گیا، بچے جاں بحق ہو گئے، مال و دولت جاتا رہا، اسے جسمانی طور پر اتنی اذیت پہنچی کہ اپنے بدن کو کھجانے کے لیے وہ ٹھیکرے کا استعمال کرتا تھا۔ ایوب 2 اس کی 8 آیت۔ مصیبتوں کے آغاز میں تو اس کے ذہن میں خدا کی تصویر اسی طرح رہی جیسی سکھ میں تھی۔ اسی سبب سے اس نے کہا، خداوند نے دیا اور خداوند نے لیا، خداوند کا نام مبارک ہو۔ ایوب 1 اور اس کی 21 آیت۔ اور اپنی بیوی کے تانوں کے جواب میں مثبت تصور خدا رکھتے ہوئے ایسی خوبصورت بات کہی کہ کیا ہم خدا کے ہاتھ سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں؟
ایوب 2:10۔ اس کے دوستوں کی تنقید نے اسے مزید اذیت میں مبتلا کر دیا۔ آخر اس میں بھی روحانی طور پر نقائص پیدا ہو گئے۔ اس کے ذہن میں بنی خدا کی تصویر بگڑنا شروع ہو گئی۔ اس میں 3 روحانی نقائص پیدا ہوئے۔ عزیزو، جب ہم پہ بھی کوئی بیماری، کوئی طویل بیماری، کوئی مشکل، کوئی مصیبت، کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو ہمارا بھی ایسا ہی رد عمل ہوتا ہے۔ اس میں 3 روحانی نقائص پیدا ہوئے۔ اول، خدا میری نہیں سنتا۔ ایوب کو بارہا یہ خیال آیا کہ خدا میری نہیں سنتا، اور یہی وجہ ہے کہ خدا جواب نہیں دیتا۔ 9 باب اور اس کی 16ویں آیت۔ ایماندار کی زندگی میں بعض اوقات ایسا وقت آتا ہے جب اس کا ایمان ڈولنے کا خطرہ ہوتا ہے، اور خدا کی وہ تصویر جس میں خدا زندہ ہوتا ہے، وہ خدا جو سنتا ہے، وہ خدا جو جواب دیتا ہے، بگڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ ایوب کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا تھا۔ جب خدا ہماری دعاؤں کا جواب دینے میں تاخیر کر دیتا ہے تو خدشہ اس بات کا ہوتا ہے کہ ہم بڑبڑانے لگیں اور خدا کو کوسنا شروع کر دیں۔ یاد رکھیں عزیزو، خدا کا کان بھاری نہیں کہ وہ سن نہ سکے، اور اس کا بازو چھوٹا نہیں کہ وہ بچا نہ سکے۔ وہ صرف ہمارے صبر کو آزمانے کے لیے دعا کے جواب میں تاخیر کر دیتا ہے۔ افسوس کہ جب ہماری دعا کا جواب منفی ہوتا ہے تو ہمارا تصور خدا بھی منفی ہو جاتا ہے، اور ہم سوچنے لگتے ہیں کہ خدا ہماری نہیں سنتا۔ نمبر 2، خدا میرا انصاف نہیں کرتا۔ ایوب میں دوسرا روحانی نقص یہ پیدا ہو گیا کہ خدا میرا انصاف نہیں کرتا۔ ایوب کے الفاظ کچھ یوں تھے: وہ طوفان سے مجھے توڑتا ہے اور بے سبب میرے زخموں کو زیادہ کرتا ہے۔ وہ مجھے دم نہیں لینے دیتا بلکہ مجھے تلخی سے لبریز کر دیتا ہے۔ ایوب 9 باب 17 اور 18 آیت۔ 23 زبور میں لکھا اور میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے، یعنی اوپر تک بھر جاتا ہے، اور یہاں لکھا کہ وہ مجھے دم نہیں لینے دیتا بلکہ مجھے تلخی سے لبریز کر دیتا ہے۔ اتنی تلخی آتی ہے کہ وہ اب میرے اندر سے امڑ امڑ کر باہر آتی ہے۔ مصیبتوں میں ہمارا بدلتا ہوا تصور خدا ہمیں خدا کے منصفانہ کردار کے بارے میں شک کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ بے دینوں کی خوشحالی یا صادقوں کے دکھ دیکھ کر مسیح ایماندار بھی بعض اوقات کہنے لگتے ہیں کہ خدا ناانصافی کرتا ہے۔ کیا آپ نے اپنی مسیح زندگی میں کبھی ایسا سوچا ہے؟ کہیں آپ بھی ایسے تصور خدا کے قائل تو نہیں؟ یاد رکھیں، اس زندگی میں بے دینوں کی خوشحالی اور صادقوں کے دکھ پل بھر کے ہیں، لیکن آئندہ جہان میں صادقوں کی خوشحالی اور بے دینوں کے دکھ ابدی ہوں گے۔ دیکھیے لوکا 16 باب اور اس کی 19 سے 31 آیت تک۔ نمبر 3، خدا مجھے معاف نہیں کرتا۔ خدا مجھے معاف نہیں کرتا۔ ایوب کی زندگی میں تیسرے روحانی نقص نے اس کے ذہن میں خدا کی تصویر کو بگاڑ دیا، اور وہ کہہ اٹھا کہ خدا مجھے معاف نہیں کرتا، وہ مجھے بے گناہ نہ ٹھہرائے گا۔
شیطان بہت دفعہ ہمارے سامنے اقرار شدہ گناہ لا کر ہمارے ذہن میں ذات الہی کے بارے میں شکوک پیدا کر دیتا ہے۔ میں پھر دہراتا ہوں، شیطان بہت دفعہ ہمارے سامنے اقرار شدہ گناہ لا کر ہمارے ذہن میں ذات الہی کے بارے میں شکوک پیدا کر دیتا ہے۔ ہمیں یہ احساس پریشان کرنے لگتا ہے کہ خدا نے ہمیں یا مجھے معاف نہیں کیا۔ خدا نے ابراہیم کے جھوٹ، داؤد کے زنا اور قتل، یونا کی نافرمانی، زکئی کی مالی بددیانتی، پطرس کے انکار، ڈاکو کے برے اعمال اور پولوس کے کلیسیا کو دکھ دینے کے باوجود انہیں معاف کر دیا۔ خدا پاک روح کے وسیلے سے ہمارے مخصوص گناہ ہمارے سامنے لاتا ہے جن کا اقرار نہ کیا گیا ہو۔ اقرار کرنے کے وسیلے سے خداوند ہمیں معاف کرتا ہے۔ اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے، اور اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ گریک میں ہے کہ وہ ہمیں پاک کرتا رہتا ہے، کنٹینیوس۔ عزیزو، خدا فوری معاف کرتا ہے۔ خدا غیر مشروط طور پر معاف کرتا ہے۔ خدا ہر فرد کا ہر گناہ ہر وقت ہر جگہ معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اگرچہ ایوب کے دکھ خدا کے تصور کو تبدیل کرتے گئے، لیکن خدا نے اس کی سنی، اس کا انصاف کیا، اسے معاف کیا۔ دکھوں کے اختتام پر ایوب خدا کو اور گہرے طور پر جان گیا، اور خدا نے اسے پہلے سے دگنی برکات عطا فرمائی۔ ایوب 42 باب اس کی 6 اور 10 آیت۔ آئیں ہم اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ کیا ہم اپنے حالات میں سے خدا کو دیکھتے ہیں یا خدا میں سے حالات کو؟ کیا ہم اپنے حالات میں سے خدا کو دیکھتے ہیں یا کہ خدا میں سے حالات کو؟ خداوند آپ سب کو بہت برکت بخشے۔ دعا کریں۔ ہمارے آسمانی باپ، کلام مقدس کے اس حصے کے وسیلے سے جو ہم نے سنا، ہم سب کو بڑی برکت بخش۔ جہاں جہاں کمیاں گھاٹے ہیں ان کو دور فرما، اور اپنے لوگوں کو بحالی، تازگی، خوشی عطا فرما۔ یسوع مسیح کے نام میں مانگتے ہیں، آمین۔